بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. انشاءاللہ حیض اور نفاس کے جو ہے مسائل اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اگلی جو ہے وہ حدیث اور مسئلے کی طرف چلتے ہیں. مسئلہ نمبر 81 انشاءاللہ دیکھتے ہیں. حیض کا خون نہ لگے تو حائضہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں جنہیں دھوئے بغیر جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. یعنی اس کپڑے کو دھوئے بغیر ہم نماز جو ہے وہ اس پر ادا کر سکتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حائضہ کا دوپٹہ یا چادر اوڑھ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی ہے. ایک یہ مسئلہ ہے اسی کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر دیکھیں آپ کہ یہاں پر کچھ باتیں جو ہیں بتائی گئی ہیں کہ اکثر یہ بھی بہت ہمارے سماج میں غلط فہمی ہے لوگوں کی. اس کی حدیث کو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ پھر اس پر بات کریں گے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر میں نماز پڑھتے اس چادر کا ایک حصہ مجھ پر اور ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا اور میں حالت حیض میں ہوتی. دیکھیے ذرا یہاں پر اب یہاں پر اگر چند باتوں کا ہم دھیان دیں تو دیکھیے کہ حالات کیسے تھے اس وقت. حالات ایسے تھے کہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ان کے ازواج کے حجرے کتنے چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے, ان کے گھر کتنے چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے. دوسری بات اگر ہم اس پر غور کریں تو دیکھیے کہ حائضہ کا جو چادر ہے جو وہ اوڑھی ہے یا اس نے دوپٹہ جو اوڑھا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے یہاں پر جو ہے, اور جو اس کے جسم پر جو ہو. لیکن عموماً ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے کہ حائضہ نے جو دوپٹہ اوڑھا ہے اس کو کوئی لے کر نماز بھی نہیں پڑھنا پسند کرتا ہے یا عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں, ہے نا, اس طریقے سے. پھر اسے اور اکثر ایسا ہوتا ہے دیکھیں کہ لوگ انہی تمام باتوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں, دھیان نہیں دیتے ہیں کہ اصل چیز ہے کیا. تو اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اب لوگ جب ایسے چیزوں میں الجھتے ہیں نا تو اصل عبادت کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی سی بات کو لے کر ایک بندہ جو ہے حائضہ عورت اپنے آپ کو گلٹ فیل کرتی ہے, یہ کیا میرے ساتھ لوگ کرنے لگے ہیں. اور وہ جو ہے عبادت جیسے سمجھے کہ دوسری طریقے کی عبادت بھی نہیں کر پاتی ہے اور ایک روح جو ہے اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے اس کی اپنی جو ہے عبادت کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ کسی کے یعنی کہ ایک بات دھیان رکھیں آپ کہ جب تک انسان جو ہے یا کوئی بندہ صحیح دین نہیں سیکھ پاتا ہے نا تو وہ ہر چیز کو بہت بوجھ محسوس کرتا ہے. اور اسی میں دیکھیے الحمدللہ جو بھی یہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے طہارت کے مسائل کے, جو کچھ بھی آپ نے اب تک سیکھا ہوگا تو اپنے آپ میں آپ کتنا ایک ہلکا پن محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم تو دین کو نہ جانے یعنی اس ٹاپک کے پوائنٹ آف ویو سے نہ جانے ہم تو کیا سوچتے تھے. اور یہاں پر تو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کتنی آسانی سے دین پر عمل کرنا ہمیں سکھایا ہے الحمدللہ. تو دیکھیں کہ اس کے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یہاں پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا ہے تو اشارے سے بھی کہہ دیتے تھے کہ مطلب یہ جو ہے چادر ہٹا لو یا پھر جیسے کہ میری چادر ان کے اوپر گئی ہے, یعنی اشارے کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدہ کرتے تھے. اتنے چھوٹے چھوٹے حجرے ہوا کرتے تھے. تو آج میرا اور آپ کا گھر چھوٹا ہے تو کیا مسئلہ ہے, لیکن ہمیں تو بہت سارے ہمارے پاس بہانے ہیں عبادت نہیں کرنے کے اور اللہ کے حکم کو نہیں ماننے کے. استغفر اللہ. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ اور یہ ہے حدیث نمبر 83. آپ دیکھیں حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یا زرد رنگ کا پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں اس حدیث پر انشاءاللہ بات کریں گے پھر آگے چلیں گے. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حیض سے پاکی حاصل کرنے کے بعد خاکی یا زرد رنگ کے پانی کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے ٹائم پر, اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کہ یہاں پر جو ہے
مسئلہ جو ہے یعنی کہ پاک ہونے کے بعد، یعنی بات کیا چل رہی ہے ہمارے یہ جو ہے حدیث میں اس مسئلے میں کہ پاک ہونے کے بعد یعنی کہ اگر آپ جو ہے وہ پوری طریقے سے پاک ہونا کیسے ہمارا ثابت ہوگا، تو اگر آپ کو یعنی کہ ٹرانسپیرنٹ اگر دکھتا ہے ایک نہیں کہ ایک طریقے کا مادہ جو نکلتا ہے اس جگہ سے، شرط کیا ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، تو آپ سمجھ جائیں کہ پاک ہو گئی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے اب حیض کے خون میں اور جو ہے سمجھیے کہ نارمل خون میں آپ فرق کیسے جو ہے وہ واضح کریں گے، کس طریقے سے آپ کو لگے گا کہ یہ حیض کا خون ہے یا پھر یہ ایسا نارمل ہی خون جا رہا ہے اس جگہ سے۔ تو دیکھیے اس میں دو طریقے سے آپ پتہ کر سکتے ہو، ایک یہ کہ حیض ایک جو ہے وہ ایک خاص ٹائم پر آتا ہے، منتھلی جو ہمارا پیریڈس ہوتا ہے اس کا ایک ٹائم ہے، ایک خاص ٹائم ہے، ایک تو یہ چیز ہے، اور جو ہے وہ دوسری چیز اس سے یہ آپ پتہ کر سکتے ہو کہ اس پہ جو حیض کا جو خون ہوتا ہے اس میں بدبو بہت ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل خون، ٹھیک ہے؟ تو یہ بدبودار ہوتا ہے، اس کی رنگت بھی تھوڑی گندی جیسی ہوتی ہے، تھوڑا ڈارک ہوتا ہے نارمل خون سے، ہے نا؟ ہاں، ڈارک ہوتا ہے، بدبو ہوتی ہے، دو چیزوں سے آپ پتہ کر سکتے ہو کہ یہ حیض کا خون ہے۔ دوسری جو ہے دیکھیے نارمل خون جو ہوتا ہے نا، فریش خون جس کو کہتے ہیں ہم، اس میں بدبو بھی نہیں ہوتی ہے اور وہ ڈارک کلر کا بھی نہیں ہوتا ہے، جی، نارمل کلر جو ہوتا ہے نا ایسا خون کا وہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں کہ حیض کا خون جو ہوتا ہے وہ ہم کیسے آتا ہے، کہ پورے مہینے ہمارے اندر جو سیلف پھوٹتے ہیں نا، تو اس کا ایکسٹرا جو بھی نکلتا ہے وہ حیض کے ذریعے وہ گندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس عورت کے اندر سے خارج کر دیتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ یہ ہو گیا بچا ہوا سارا جو اس کی گندگی ہے وہ نکل جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ حیض جب ختم ہوتا ہے تو اس کی ایک شکل ہے، اور وہ کیا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ۔ اگر وہ ٹرانسپیرنٹ آپ کو وہ مادہ نظر آتا ہے تو پھر آپ اس کو وائٹ ڈسچارج نہیں بول سکتے ہو، کیوں؟ آپ دونوں میں فرق کر سکتے ہو۔ وائٹ ڈسچارج کا کلر کیسا ہوتا ہے؟ یس، دودھی کے کلر، دودھیا کلر مینس تھوڑا ملک کے کلر کا ہوتا ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ کتنا واضح فرق ہے نا، کوئی مطلب ڈاؤٹ کا وہی نہیں ہے کہ چانس ہی نہیں ہے کہ نہیں بھئی مجھے ڈاؤٹ ہے ایسا اور ویسا، تو اس طریقے سے جو ہے اس کو آپ آرام سے جو ہے وہ واضح کر سکتے ہو۔ پھر یہ دونوں میں فرق کر کے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہم جو نیکسٹ جو ہے یعنی کہ حدیث پر چلتے ہیں 84 پر، حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ بے جا عجلت اور بے جا تاخیر سے کام جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ انشاءاللہ یہ جو پیچھے جو بات گئی نا اس کے اوپر ہم آگے بھی دیکھیں گے، اور آگے بھی اس پر جو ہے وہ مسئلہ آ رہا ہے، لیکن ابھی اس پر دیکھتے ہیں۔ دوسرا یہ سیم حدیث کے ایک اور مسئلہ یہ کہ غسل حیض میں تاخیر ہونے پر قضا نماز ادا کرنا چاہیے۔ چلیے بتانے کے بعد میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو یہ مسئلہ پتہ تھا؟ سوچئے، غور کریے اور بڑے دھیان سے سنیے اس کو، ٹھیک ہے؟ چلے تو دیکھیں کہ خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوز محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جو ہے وہ ڈبیا میں روئی رکھ کر بھیجتی جس میں ابھی کچھ زردی باقی ہوتی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی جب تک صاف شفاف پانی نہ دیکھ لو اس وقت تک طہارت حاصل کرنے کے لیے جلدی سے کام نہ لیا کرو۔ اس سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو ہے مراد کیا ہوتا تھا کہ حیض سے طہارت حاصل کرنا ہوتا تھا، یعنی کہ جلدی مت کرو، مطلب کس سے طہارت؟ حیض سے جو ہے وہ طہارت حاصل کرنے میں جلدی مت کرو، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور جو ہے وہ حدیث ہے یہاں پر اس کے تعلق سے، انشاءاللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں ہم، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ حسب عادات ایام حیض کے بعد غسل کر کے نماز پڑھے، خواہ اس کی ایک گھڑی باقی ہو۔ جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شوہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے، کیونکہ نماز افضل ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔
چلیے انشاءاللہ دونوں پر جو ہے وہ تھوڑی سی گفتگو ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر جو بات ہے اس کی طرف جو ہے میں آپ کی توجہ چاہوں گی۔ اچھا، عجلت ورڈ یہاں پر آیا ہے اور ایک تاخیر آیا ہے، اردو ورڈ ہے۔ عجلت کیا ہوتا ہے کہ جلدی کرنا، ٹھیک ہے، اور تاخیر مین پوسٹپون کرنا، آگے کرنا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے سماج میں، کیونکہ ایسے مسئلے ہم سے پوچھے جاتے ہیں اور اس کا ایشو بھی بہت بنایا جاتا ہے۔ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کے اوپر نا یہ چیز بہت سوار ہو جاتی ہے، ارے ابھی تک میں فریش کیوں نہیں ہوئی، ابھی تک میں فریش کیوں نہیں ہوئی، نا ایسا ہوتا ہے، بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اسی میں دوسرے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اچھا خود تو پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں، پتہ نہیں میں اب تک فریش نہیں ہوئی، ایسا ویسا، پتہ نہیں وائٹنس دکھ رہی ہے نہیں دکھ رہی ہے، ایسا کر کے ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت ہی آرام سے جو ہے اس پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اسی لیے عجلت اور تاخیر دونوں یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ آرام سے کیسے، اتنے آرام سے رہتے ہیں کہ ابھی تو سردی کا موسم ہے، چلو ابھی رات میں کہاں غسل کروں، چلو صبح غسل کر لوں گی، اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے، تو یہ تاخیر میں آ جاتا ہے۔ اور ایسے جو ہے وہ یعنی کہ بہانے کر کے اس کو جو ہے آگے آگے وہ ٹالتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ایسا یہ جو ہے اچھا نہیں ہے، اگر کوئی ایسی تاخیر کرتا ہے تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے جو دیکھیں کہ باتیں ہو سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل کہ اسی حالت میں سمجھے آپ کی موت ہو گئی تو کتنی بڑی جو ہے بدبختی ہے، آپ تاخیر جو ہے وہ کرے جا رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر دیکھیں کہ غسل حیض میں جو اگر تاخیر ہونے پر جو ہے آپ کو قضا نماز ادا کرنی پڑے گی، یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ جو دوسرا مسئلہ میں دیکھ رہی تھی، دیکھیے تاخیر سے جو ہے وہ یہ مطلب کیا ہے کہ دیر کرنا، یعنی اگر سمجھے کہ فار ایگزامپل کچھ ایگزامپل دو تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اگر کوئی حیض سے ہے اور وہ پاک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، پاک ہو گیا ہے تو اس کو بلا وجہ جو ہے یعنی سمجھے کہ نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے، جان بوجھ کر نہیں۔ ہاں کچھ اگر ایشو ہے کہ ابھی بھائی فار ایگزامپل کہ وہ جو وائٹنس ہے، وہ سفیدی جو ہے، آپ سمجھے کہ آپ کو دکھ گیا، ظہر کے ٹائم پہ دکھ گیا، ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ کے پاس پانی نہیں ہے، یا آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ آپ کو سمجھے کہ غسل کرنے کا وہاں پہ چانس نہیں ہے، وقت نہیں ہے، سفر میں آپ ہے، کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے نا، تو کیا کرے بندہ؟ تو وہ کیا کرے کہ ابھی پاک ہو گئی نا ظہر میں، وہ وائٹنس دکھ گیا نا، اس کو کنفرمیشن ہو گیا کہ میں پاک ہو گئی، وہ پہنچی عصر میں گھر پہ، ٹھیک ہے۔ آپ ایک اسٹوڈنٹ کی ایگزامپل لے لیں، اسکول میں ہے وہ یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ عصر میں پہنچی ہے، اب وہ عصر میں پہنچی، غسل وہ کر رہی ہے، غسل کرتے کرتے مغرب کا ٹائم ہو گیا، تو وہ کیا کرے گی؟ پہلے وہ مغرب کی نماز ادا کرے گی، پھر اس کے بعد ظہر کی بھی قضا پڑھے گی، وہ عصر کی بھی قضا پڑھے گی۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اتنا نہ سمجھ آئے تو بات نہیں پھر پوچھ لیجیے گا مجھ سے، اتنی بات کلیئر ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ یہ تو ایک بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اگر سمجھیے اب ایک ایسا وقت ہے کہ آپ سمجھے کہ آپ کو عشاء کے وقت آپ کو کنفرم ہوا کہ میں جو ہے وہ پاک ہو گئی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے دیکھا کہ پاک ہو گئی ہوں، تو اب یہ کس کی قضا کرے گی؟ مغرب کی، اس کو مغرب کی بھی قضا پڑھنی پڑے گی۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اس کو مغرب کی قضا کر کے پھر اس کو عشاء کی قضا جو ہے وہ، یعنی اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ مغرب کو جو ہے وہ غسل کر کے اس وقت پڑھے، تو وہ عشاء میں اگر غسل کر رہی ہے تو وہ مغرب کی قضا بھی پڑھے گی۔ پھر اس کے بعد اچھا، پھر آپ بولو گے اچھا پھر کیا اگر عشاء میں جیسے کہ ابھی ایسا فجر اور عشاء کا یہ نہیں ہے شرط، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگر سمجھیے آپ کہ وہ جو ہے عصر میں پاک ہوئی ہے، سمجھو عصر میں اس نے یعنی عصر کا جو نماز کا وقت ہوا ہے اس سے پہلے وہ پاک ہو گئی ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ عصر اور ظہر کی ملا کر نماز پڑھے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ ان دونوں نمازوں کو ہم اکٹھا کر سکتے ہیں۔ کون سی نماز کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ ظہر اور عصر کی ہم اکٹھا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر وہ نہیں وہ ہے نا، تو اس میں بھی یہ ایسے کیپیبل ہوگا، ٹھیک ہے،
کہ پھر وہ دونوں نماز پہ یعنی عصر میں اگر اس نے پاکی اختیار کری ہے تو وہ ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دونوں کو ایک ساتھ جمع کر کے وہ پڑھ سکتی ہے۔ اچھا، پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ ہاں عشاء کا میں نے الحمدللہ آپ کو بتا دیا۔ اب وہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ الحمدللہ یہ جو میں نے فی الحال آپ کو بتایا کہ یہ نمازیں ہمیں قضا کرنی چاہیے، آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ تھی یہ بات؟ آن لائن بھی آپ جواب دے سکتے ہیں، کتنے لوگوں کو یہ بات پتہ تھی؟ یاد رکھیں آپ کہ اگر مغرب میں فریش ہوئی ہے نا تو وہ عصر نہیں پڑے گی اکٹھا کر کے، کیوں؟ کیونکہ مغرب اور عصر کو اکٹھا نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے وہ ایک ساتھ ویسا نماز نہیں پڑھے گی، اکٹھا نہیں کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلے پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کہ یہ جو چیزیں الحمدللہ آپ کو بتائی جا رہی ہیں، یہ سب جو ہے آپ سمجھے کہ جیسے کہ یہ رات پر لاگو نہیں ہوگی۔ کوئی سوچے کہ چلو میں فجر میں فریش ہوئی ہے تو میں عشاء پڑھ لوں، نہیں، ویسا نہیں کرنا ہے، اس کو بات آ رہی سمجھ میں؟ سیم ڈے کو آپ کو جو ہے وہ لے کر چلنا ہے، اگلے دن کو اس میں انکلوڈ نہیں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اچھا، پھر یہ میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ یہ اب سمجھے کہ کوئی رات میں ہی فریش ہو گیا ہے نا تو وہ صبح کا انتظار نہ کرے، ڈیلے نہ کرے، تاخیر میں آپ کو جو بول رہی ہوں نا وہ تاخیر نہ کرے، انتظار چلو بھائی صبح نہاؤں گی پھر نا فجر سے نا ایک دم صبح کی نماز سے شروع کروں گی۔ اکثر لوگوں کو بولتے ہوئے سنا ہے یہ، تو تاخیر کرنے کو منع کیا گیا ہے ان حدیث میں، ہم جو دیکھ رہے ہیں اسی چیز کو۔ اور دیکھیں کہ چلے کریں، آپ کو بڑا دل کر رہا ہے نا، کرتے رہیں، اللہ کو حساب دینے کے لیے تیار رہیں پھر آپ لوگ، کیونکہ نماز کا تو حساب لیا جائے گا نا، تو بی کیئرفل، جو ہے وہ نماز کا حساب لیا جائے گا، اس حساب سے ہمیں جو ہے وہ اس پر بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں آپ تو چلیے جو بھی الحمدللہ ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہم نے دیکھی ہے، پاسبل ہو تو اس کو کریں، ادروائز تاخیر نہ کریں، اپنی طرف سے جان بوجھ کر کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے حالات جانتے ہیں، میں یہ جان بوجھ کر رہی ہوں یا پھر ایسے ہی یعنی کہ اپنے ہی مرضی سے، یا پھر میرے اوپر واقعی کوئی کنڈیشن ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اگلی حدیث ہم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دیکھی، تو اس سے ایک بات کیا پتہ چلتی ہے کہ الحمدللہ کہ کچھ باتیں ڈائریکٹلی الحمدللہ ہمیں صحابہ کے ذریعے بھی ملی ہے، بات آ رہی سمجھ میں؟ تو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم امپورٹنس دیتے ہیں نا، تو ہمیں الحمدللہ صحابہ کی باتوں کو بھی اتنا ہی امپورٹنس دے کے، کیوں؟ کیونکہ صحابہ اپنی طرف سے بھی کبھی کوئی بات نہیں کرتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا اسی پر جو ہے وہ بات کیا کرتے تھے۔ پھر یہاں پر جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات ہے مستحاضہ کی بات کی گئی ہے، یعنی کہ یہ جو مستحاضہ وہ عورت ہوتی ہے جس کو پیریڈس کے علاوہ اور بھی بلیڈنگ ہوتے رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہمارا ٹاپک ہوگا پورا استحاضہ کے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے، پورا یہ اسی پر ٹاپک ہوگا انشاءاللہ، ہم وہاں پر جو ہے وہ بات کریں گے۔ اور بس یہاں پر جو بات ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ مستحاضہ عورت ہے تو اس کو یہ بتایا گیا ہے، اصل چیز جو اس حدیث میں بتائی جا رہی ہے کہ نماز کو چھوڑ کر دوسرے کاموں کو اہمیت مت دو، بلکہ کس کو امپورٹنس دو؟ نماز کو پہلے پیورٹی دینا ہے آپ کو۔ اس حدیث سے الحمدللہ ہمیں یہ بات جو ہے وہ پتہ چل گئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔